آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 رکعت نفل ایسی نماز پڑھے گویا کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر یہ خیال نہیں کر سکتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر کم از کم اتنا ہو کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب یہ خیال ہو کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے ہیں تو فرمایا ایسی نماز پڑھنے والے کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے۔ شاہ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں بڑی کوشش کی کہ میں ایسی 2 رکعت پڑھ لوں کہ گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یا پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا میں ایسی 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روزانہ مشق کرنی چاہیے، نماز میں ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہمارا خیال اور گمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو ہم دیکھ رہے ہیں، دربار خداوندی میں کھڑے ہیں۔ تمام آداب کا خیال رکھیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، اور پوری توجہ کے ساتھ کہ ہم نماز میں کر کیا رہے ہیں، ہمارا خیال باہر نہ جانے پائے، کوشش کریں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آدمی بادشاہ کے دربار میں ہو، بادشاہ اس آدمی کو دیکھ رہے ہو تو وہ آدمی ادھر ادھر نہیں دیکھتا، گڑبڑ نہیں کرتا، حالات خراب نہیں کرتا۔ تو اسی طرح رب کائنات کے دربار میں جب آدمی یہ خیال کر رہا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ جب بندے کو دیکھ رہے ہیں تو بندہ اس وقت یہ خیال کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے بادشاہ کے دربار میں بندہ کہتا ہے کہ بادشاہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ پوری توجہ سے، خشوع خضوع سے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پوری توجہ بادشاہ کی جانب رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو نماز میں ہماری توجہ نماز کی طرف، اللہ کی طرف ہونی چاہیے، خیالات بھی ہمارے صحیح ہونے چاہیے، آداب بھی پورے ہونے چاہیے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسرا، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اب ظاہراً آپ دیکھیں کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کافر نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کافر نماز نہیں پڑھتے۔ اب جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم منافق تھے۔ جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، استاد کو دیکھتے ہیں، یا اپنے علاقے کے معزز لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وضو کر کے فوراً مسجد کی طرف آتے ہیں کہ لوگ ہمیں نمازی سمجھیں۔ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کسی کا گمان نہ ہو، کسی کے سامنے عزت داری کا خیال نہ ہو، تو پھر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ منافقت ہے، نفاق ہے۔ منافق ایسا کرتے تھے۔ منافق ظاہراً مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ حقیقتاً وہ منافق تھے، کافر تھے، باطناً وہ کافر تھے۔ اس لیے جو ہے نا وہ اپنے نفاق میں حد سے گزر جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے جب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ظاہراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تلوار نکالی اور فرمایا خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے یہ جوش میں فرمایا
تو سارے منافق مدینہ سے باہر دفع ہو گئے، نکل گئے. تو ان کو پتہ تھا کہ حضرت عمر کو ہماری منافقت کا پتہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کریم المزاج تھے، شفیق المزاج تھے. آپ تو لوگوں کے ساتھ مہربان تھے، رحیم اور کریم مزاج رکھتے تھے. تو آپ تو درگزر فرماتے تھے. تو منافق ڈر گئے کہ اگر اب ہم ٹھہرے رہے تو حضرت عمر ہمارا سر قلم کر دیں گے. تو مدینہ سے باہر چلے گئے. پیچھے مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب کر لیا. آپ کو انہوں نے مشورہ کر کے امیر المومنین منتخب کر لیا. پھر اس کے بعد جب منافقوں کو پتہ چلا کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا گیا، پھر وہ آہستہ آہستہ آنے جانے لگ گئے. تو بہرحال مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہے. ہم سوچیں، فیصلہ کریں نماز پڑھتے ہیں. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں پھر ہم مسلمان ہیں. تو سارے کوشش کریں نماز لازمی پڑھیں.